میں ملنا چاہتا ہوں، کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں. ایک تو دنیا دار ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ایک دیندار ہوتے ہیں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. He has no time. Every time recitation of Quran, nawafil, namaz, dua, engaging himself in the ibadat. تو وہ دوست ذرا بے تکلف تھا. اس نے کہا کہ رمضان تو ہمارے یہاں بھی آتی ہے، لیکن ان کو تو رمضان کا بخار ہے. بس رات دن، بھائی 1 مہینہ ہے. حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ، he used to make ملاقات with the friends on 29 Shaban and used to say, now inshallah our mulaqat on the Eid day. Eat very less, drink very less. 1 cup of tea, 2-3 dates. This was his seher, this was his iftar. اب ہم لوگ بالکل لاسٹ حصے میں آ گئے. شاعر نے بیچارے نے کہا ہے، ویسے آپ لوگ شعر کم سمجھ، کل تک تو شور تھا کہ رمضان آئیں گے، اور آج غم یہی ہے کہ رمضان چلے چلے. ایک اللہ والے نے کیا بات کہی، میں تو حیران ہوں. وہ دعا میں کہتے تھے we engage ourselves and occupied 6 months before Ramadan for the dua of Ramadan. Oh Allah, give us the month of this virtuous month Ramadan, blessed month Ramadan, then we can make ibadat of yours. And when Ramadan al-Mubarak finished, then 6 months we make dua that, oh Allah, whatever we have done amongst the good amal, accept them. فرما 6 مہینے تک تو انتظار رمضان کا رہا، دعائیں رہی کہ اللہ رمضان عطا فرما. اور جب 6 مہینے رمضان گزر گیا تو 6 مہینے دعا میں گزارتا ہوں کہ اللہ جو کچھ میں نے کیا اس کو قبول کر لے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حقیقی خوشی رمضان کی اس کو نصیب ہوگی جس کی عبادتیں قبول ہوگی، وہ حقیقت میں خوش ہے. بھائی پھر ہم لوگ عید کے دن کیوں خوشی مناتے ہیں؟ شریعت کا قانون، اسلام نے کہا خوشی مناؤ، تو ہم اپنی مرضی کو بالا طاق رکھیں گے، اللہ کے حکم کے مطابق کریں. خواجہ الطاف حسین حالی بہت بڑے شاعر تھے، انہوں نے مسدس لکھی ہے، مسدس حالی. کیا اچھی بات لکھتے ہیں، صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں.
بھڑکتی نہ تھی خود بخود آگ ان کی، شریعت کے قبضے میں تھی باغ ان کی، جہاں کر دیا گرم گرما گئے وہ، جہاں کر دیا نرم نرما گئے وہ۔ رمضان کا سب سے بڑا سبق ہی یہ ہے کہ آدمی اپنی ڈیزائرز کو کنٹرول کر۔ ابھی پانی پینے کا میرا جی چاہ رہا ہے، کون روک رہا ہے مجھے؟ کوئی پولیس آئی؟ کوئی ایمبیسی آئی؟ کوئی لیڈر آیا؟ نہیں، شریعت آئی۔ اللہ نے کہا نہیں پی سکتے، میں ناراض ہو جاؤں گا۔ اللہ کو راضی کرنا سیکھنا تو رمضان میں سیکھو۔ ایک آدمی کے پاس بہت ہیلتھ ہے، انرجی بہت ہے، افطار کا ٹائم ہوا، کہنے والا کہتا ہے افطاری کرو، اس نے کہا میرے پاس طاقت ہے، میں رات کو 12 بجے افطاری کروں، اس کو ثواب نہیں ملنا ہے۔ جب اعلان کرنے والا کہے افطار کرو تو ٹوٹ پڑو کھانے کے اوپر۔ جب نہ کہا تھا تو ہم لوگوں نے دستکشی کی تھی، ایون سنگل ڈراپ اور واٹر ویٹر، ایک قطرہ ہم پانی کا منہ میں نہیں جانے دیتے۔ اتنا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے ورچیوز بیان کرنا بڑا مشکل ہے۔ بس میں تو اتنا کہوں گا کہ جو اللہ نے ہمیں یہ گولڈن چانس دیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ ڈونٹ ویسٹ دی ریمیننگ ٹائم آف رمضان، ڈو سم تھنگ فار دی آخرت، میک گڈ اعمال۔ Amongst the good amal, the beautiful amal in Ramadan al-Mubarak is to recite Quran Kareem more and more. Because Ramadan is a month of Quran. Allah subhanahu wa ta'ala clears in Quran Kareem. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. Allah says, in this blessed month, we revealed Quran Kareem for this last ummah, the last and the final book. There will be no book to come, no Nabi, no prophet to come, no new Sharia to come. Allah subhanahu wa ta'ala explained in Quran Kareem, الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. I have completed, Allah says, most complete, most easy, most beautiful deen I have granted you. One very important hadith sharif what I want to mention in this Jummah, maybe this is the last Jummah of this blessed month of Ramadan. This hadith is very important.
And after this hadith, inshallah, I will terminate my bayan, inshallah. Sahaba kiram and the companions of Nabi sallallahu alayhi wasallam say, the day of Jummah, and Rasul Pak sallallahu alayhi wasallam was ascending the mimbar. Upon first step, beloved Prophet sallallahu alayhi wasallam said Ameen. On second step, again said Ameen. Third step, again said Ameen. Now Sahaba Kiram heard. This was the new thing for them. Because Rasul Pak sallallahu alayhi wasallam from long time giving the khutbah on the day of Jummah, and companions from far places coming and listening the khutbah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and bayan of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Very valuable things. So after namaz, Sahaba Kiram inquired that, O Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 times ascending the mimbar pulpit, you said, I am Ameen, Ameen, Ameen. What was that? We couldn't understand what you want to say there. Huzur Pak sallallahu alayhi wasallam replied and said, when I was ascending the mimbar, Hazrat Jibreel alayhi salatu wassalam came. And he made 3 du'as. Upon every dua or bad dua, I said Ameen. First step. 3 things what Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is mentioned is very, very important for this time also. Upon first step, Jibreel alayhi salam said that very unfortunate person is that before him name of mine was said, announced, and he didn't recite Durood Sharif. So whenever we heard the name of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, the very short Durood Sharif must recite and read is sallallahu alayhi wasallam. It is the right of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. There are too many ihsanat of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. इतने एहसानात का हम तो क्या बदला देंगे, इतना तो कह सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया बड़ा बदनसीब है, नाम मेरा अनाउंस किया गया, पढ़ा गया, और वो दुरूद मुझ पर नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात शायर ने कही है, कुछ उर्दू समझने वाले शायद ये शेर समझे। सीरत नबी की कैसे
سمائے گی نعت میں. Two friends gather here. جب تک نبی سے عشق بڑھایا نہ جائے گا، سرکار سے عشق love and true love with Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, when it comes in the moment, he practicing the sunnah whole life. حضور نے آمین کہا، جبریل نے انفارچونیٹ کہا جو درود نہ پڑھے. ذرا ایک مرتبہ درود پڑھو دیکھو. میں کیا یار قبرستان میں بات کر رہا میں. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. Now it's right. دوسرے اسٹیپ کے اوپر یگسٹرز جو بیٹھے ہیں، the youngsters, they listen carefully. Jibreel alayhi salatu wassalam said, the unfortunate person is that who got the parents both or one of them at the old age and didn't serve them, put them in the old home, didn't make khidmat. It is mentioned in one hadith sharif, Rawahul Bukhari, your parents are your Jannah or your Jahannam. If you serve them, make khidmat of them, and they give dua to you, Jannah for you. And you will get the mercies and the blessings because of that dua in this world also, and you will see the barakah with your naked eyes. آج کل ماں باپ کی فرما برداری کا نظام بہت کم ہو گیا، اور اسلامی تعلیمات میں ماں باپ کی خدمت کرنا بہت اونچی بات. اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سرکار سے ملنے نہیں آئے، بڑے نیک تھے. ان کو بیماری تھی برس کی، یعنی پورا باڈی وائٹ ہو گیا تھا، بالکل سکین وائٹ ہو گئی. کیوں نہیں جاتے؟ سرکار سے ملنے کے لیے 2-3 مرتبہ نکلے، واپس آ گئے. ماں کی خدمت کون کرے گا؟ اکیلی رہ جائے. بیکاز آف دی خدمت آف مدر, he didn't see Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He could see them. Then he should become radiyallahu anhu. Now we say rahmatullah alayhi. ان کی برس اچھی ہو گئی، ماں کی دعا سے پوری باڈی جیسی ہماری ہوتی ہے ایسی ہو گئی، خالی ہتھیلی کے اندر وائٹ ایریا رہ گیا، باقی پورے جسم سے وہ بیماری چلی گئی. اور حضور نے فرمایا ایسا خادم ہے ماں کا جس کی ملاقات ہو جائے، اویس قرنی کو میرا سلام اور دعا کی درخواست. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون ریکویسٹ دی دعا فرام اویس قرنی رحمت اللہ علیہ. یہ ہے ماں باپ کی خدمت کا صلہ، بڑی اہم چیز. 2 چیز ہو گئی، سمجھ میں آئی ہوگی. یہ لیسن یاد کر لیجئے، میرے والد صاحب سبق یاد کرا دیتے تھے. درس عام ہے، ایک درس خاص ہوتا ہے عبدالحق بھائی. درس خاص مدرسے میں ہوتا، طلبہ کے سامنے ہوتا، درس عام پورے مجمع کے سامنے ہوتا ہے. اس ڈفرنٹ دیٹ ڈفرنٹ، اس میں فرق ہے، اس میں فرق. اب فرماتے ہیں
کہ یہ سبق یاد کر لو، نمبر 1 سرکار کا نام آئے درود ضرور پڑھو۔ اگرچہ فقہا نے بحث کی ہے، لیکن ابو جعفر طحاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا جب جب نام آ جائے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کہا کرو، کنجوسی مت کرو۔ کنجوس ہے وہ جو آقا کا نام آئے اور درود نہ پڑھے، کیا اور کیا کرے گا وہ؟ نمبر 2 والدین کی خدمت جنت ہے، ان کو سر پہ بٹھاؤ، ان کی خدمت انجام دو، بہت بڑی بات۔ 2 چیز یاد ہوئی بھائی، سب سمجھتے ہیں اردو۔ تیسری چیز وہ کنیکٹنگ وتھ رمضان، تیسری چیز کا تعلق رمضان کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم that Jibreel علیہ السلام said when I was on the 3rd step that unfortunate is that person who got the month of Ramadan and didn't get freedom from Jahannam. جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور رو رو کر اس نے اللہ کو منا نہ لی، اپنی دل کی سلیٹ کو اور یہ اسکرین کو کلین کرو اور اللہ سے مانگو، ٹائم ویسٹ مت کرو، رمضان میں غیبت برائیوں سے بھاگو، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے فضول باتیں نہ کریں بلکہ کام میں لگے رہیں، اور کام میں لگنا سمجھ میں نہیں آتا تو سوتے رہیں۔ سونے میں بہت گویا ہم نے، کیونکہ بولے گا تو معلوم نہیں غیبت کرے گا کیا کرے گا۔ یا قرآن پڑھ یا نماز پڑھ یا سو جا، تیرا سونا بھی عبادت ہے۔ کیا اللہ نے نظام بنایا، سونے میں بھی تیرے کو عبادت کا ثواب۔ ایک ایک کر کے یہ دن رمضان کے جائے اور کچھ نہ کیا جس نے وہ پچھتائے رے، آنسو بہائے ایک ایک کر کے یہ دن رمضان کے جائے۔ اور قاری صاحب آج کل جو ہے وہ آپ کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد ہیں، لیکن شاگرد استاد سے بڑا ہونے جا رہا، تھوڑی سی انگریزی بول رہا، سمجھتا میرے سے بڑا کوئی نہیں۔ ایک بچہ پڑھ کے آیا تھا، ذرا 1 منٹ آپ کا ٹائم لوں گا، پڑھ کے آیا، فاضل ہو کے آیا، فارغ ہو کے آیا، اب ابا کچھ بھی مشورہ دیتے وہ کہتا ہے تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا، میں عالم ہوں، تم کو سمجھ میں تم نے نہیں ہم جب پا منے بدی ہم جب۔ باپ ایک دن تنگ آ گیا تو باپ نے یوں کہا، سمجھ میں نہیں آتی تھی جب تک تو پیدا ہوا، سمجھ میں آتی تو دنیا میں آج تک کہے گا۔ باپ باپ رہے گا، بیٹا بیٹا رہے گا، چاہے کتنا بھی بڑا اس کا نالج اور علم نہ ہو جائے۔ اب شعر سنیے قاری صاحب، بڑا اچھا شعر ہے، ایک اچھے شاعر کا شعر ہے، ہندوستان کے مشہور شاعر کا شعر پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کر دوں گا۔ خود اپنی جگ ہسائی کر رہا ہے، عبد البھائی توجہ دیں، دغا بھائی سے بھائی کر رہا ہے،
آج کل انانیت کا دور ہے، کون کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. شعر پیش کرتا ہوں. پرستش کر رہی ہے عقل انسان، اور انا کا بت خدائی کر رہا ہے. یہ دوسرا شعر پیش کیا ہے میں نے آپ کے سامنے، اور یہ شعر آپ کی خدمت میں پیش ہے، ان لوگوں کی خدمت میں پیش ہے جو اپنی کم ظرفیت کا ثبوت دے رہے ہیں اپنی انگریزی زبان کی وجہ سے. میں ان کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بہت ادب سے پیش کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں سب سبحان اللہ کہیں گے. بہت توجہ سے سنیں حضرت. ذرا سا جوش کیا دریا کو آیا، سمندر کی برائی کر رہا ہے. یہ سب علوم کے سمندر ہیں. قطرہ ہے تو، قطرے کی کیا بساط سمندر کے سامنے. آج کا سبق یاد ہو گیا ہوگا. 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائیے. بہت کم دن باقی رہ گئے ہیں، آخری جمعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں کچھ کرنے دھرنے کی توفیق عطا فرمائے. غلام محمد چوہان صاحب کا اس مبارک دن میں انتقال ہوا. اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، علیین میں جگہ عطا فرمائے. And said to me, he used to recite every day 20 siparas of Quran Kareem. So Allah subhanahu wa ta'ala accept these good amal from him and give sabr and patience to the relatives. Wa akhiru da'wana and alhamdulillah rabbil alamin. ساتھیوں سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں اور صفحے بنا لیں. جیسے ہی جگہ ملے آگے تشریف. پلیز بردر کم فارورڈ and make your line straight before the azan is given.